حج کو جانے والوں کو مبارکباد 2026۔ آپ لوگوں کو آسان طریقہ میں حج کا بتا رہا ہوں۔ آپ کو یہاں سے لے کے جاتے عزیزیہ میں رکھتے، عزیزیہ کے بعد آپ کو مینا کو لے کے جاتے۔ مینا میں آپ کو 8 ذی الحجہ کو وہاں رہنا رہتا، 5 وقت کے نماز ادا کرنا۔ آپ کے مولم آپ کو اطلاع دے دیتے، اگر مینا سے رات میں اگر نکلنا ہے تو رات میں نکلو، جیسا مولم بول رہے اس طریقے سے ہم کرنا۔ 9 ذی الحجہ کو آپ کو عرفات میں رکھتے، وہاں پہ بھی آپ کو پورے خیمے تیار رہتے۔ آپ وہاں پہ جانے کے بعد نمازیں ادا کرو، دعا کرو اور عبادت کرو۔ ظہر کا وقت جیسا شروع ہوتا، آپ کو جو ہے نا حج کا خطبہ نمرہ مسجد میں شروع ہوتا۔ وہاں پہ امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ملا کے پڑھتے۔ اگر آپ جانے میں دوری ہے، آپ لوگوں کو زیادہ پبلک ہے تو آپ اپنے خیموں میں نماز پڑھ سکتے، گھومنے کا ڈر رہتا۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ظہر کے ٹائم پہ ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھ لینا، عصر کی 4 رکعت فرض پڑھ لینا۔ آپ وہاں سے جو ہے نا جیسا ہی ظہر کی نماز پڑھ لیتے، اب تکبیر پڑھ کے آپ جو ہے نا باہر نکل کے کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنا، چاہے آپ کو جو ہے نا حج قبول ہو جائے، آپ کے گناہوں کو مغفرت ہو جائے، آپ کے جو بھی جائز دعائیں ہیں وہ سب قبول ہو جائے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ کو جو ہے سیدھا پھر مزدلفہ کو جانا رہتا۔ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مغرب کی ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ مزدلفہ کو نکلنا رہتا۔ مزدلفہ میں جا کے آپ راستے میں کہیں بھی نماز نہیں پڑھنا، مغرب اور عشاء ملا کے مزدلفہ میں پڑھنا۔ پہلے ایک اذان ایک اقامت میں آپ کو عشاء اور مغرب پڑھنا رہتا۔ پہلے مغرب کے 3 رکعت فرض پڑھ لینا، اس کے ساتھ ہی عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نفل نمازیں سنتیں وغیرہ پڑھ لے کے وہاں پہ آپ جو ٹفن لے کے گئے ہیں وہی کھانا، اور کھلے آسمان کے نیچے آپ کو سونا رہتا، اور وہاں پہ جو ہے نا دعائیں کر لینا، دعائیں قبول ہوتے۔ مزدلفہ میں جو ہے نا شب قدر سے بھی بڑی رات ہوتی ہے، وہاں پہ دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ وہاں پہ جو بھی آپ کے عرفات میں دعائیں بچ گئے وہاں پہ قبول ہو جاتے۔ اور وہاں سے آپ کو جو ہے نا اور مزدلفہ میں کنکریاں چن لینا آپ شیطان کو مارنے کے لیے۔ فجر کی نماز پڑھ کے دعائیں کر کے اور آپ تھوڑا انتظار کرنا، سورج جیسا ہی نکلتا آپ وہاں سے جو ہے نا جمرات کے لیے نکلو۔ اگر آپ کو جمرات سیدھا چلے گئے وہاں پہ جانے کے بعد پہلے بڑے شیطان کو صاف اگر طواف زیارہ کو جا سکتے تو جائیے، نہیں بولے تو آپ پھر واپس مینا کو آئیے۔ آپ کی قربانی کا جو ڈیجیٹل واچ میں ہے چیک کر لیجئے، اگر قربانی ادائی ہو گئی تو آپ بال کٹائیے، پورا حلق کر کے آپ جو ہے نا غسل کر کے آپ کا احرام نکال کے غسل کر لو۔ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ پہن لے کے 10 ذی الحجہ کو آپ کا جو قربانی ہو گئے، حلق ہو گیا، آپ کپڑے پہن لیے۔ اس کے بعد جو ہے سو آپ 11 ذی الحجہ کے دن صبح فجر پڑھ کے سیدھا مسجد حرم کو نکل جاؤ۔ وہاں پہ جانے کے بعد طواف زیارہ مکمل کرنے تک آپ کو 11 ذی الحجہ کو زوال کے ٹائم پہ 3 شیطانوں کو کنکری مارنا ہے، پہلے چھوٹے شیطان کو، اور اس کے بعد دوسرے شیطان کو، اس کے بعد بڑے شیطان کو، تینوں کو کنکری مار کے پھر واپس آپ مینا کو آنا ہے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو جو ہے نا آپ پھر زوال کے بعد جا کے 3 شیطانوں کو کنکری مار کے آپ جو ہے سو پھر واپس مینا کو آنا ہے۔ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ اطلاع دے دیں گے، رات اگر ہو گئی آپ وہاں سے جو ہے نا مغرب سے پہلے نکلنا ہے، 12 ذی الحجہ کو نکل کے عزیزیہ کو آنا۔ آپ کو جو مولم ہے اطلاع دے دیتے، آپ کو گاڑیاں ریڈی کر دیتے، آپ کو وہاں سے لے کے عزیزیہ کو آتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا وہاں رک گئے آپ تو 13 کی رمی بھی جو ہے نا آپ کو سنت ہو جاتی، 13 کو رمی کرنا رہتا، مگر وہاں پہ آپ کو سہولتیں کچھ بھی نہیں رہیں گے۔ یہ سب چیز جو ہے نا وہ لوگ ڈیرے وغیرہ خیمہ وغیرہ سب کرنٹ وغیرہ بند کر دیتے، آپ کو پہلے سے اطلاع مائک میں کرتے رہتے۔ بہتر رہتا ہے کہ 12 ذی الحجہ عصر کے ساتھ ہی آپ لوگ جیسا مولم بتاتے، جیسا گاڑیاں آتے نکل کے آپ جو ہے سو عزیزیہ کو آ جانا۔ اس طریقے سے آپ کا حج پورا مکمل ہو گیا 5 دن کا۔ اس کے بعد آپ کو الوداع طواف کرنا رہتا، واپس آپ کو پھر